پہلے جنگ حطین کے اس معرکے کی بات کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگجوؤں کے درمیان سال با سال تک معرکہ آرائیاں جاری رہیں۔ آخر مختلف جنگی کاروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ معرکہ پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور جس نے فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ حطین کی جنگ تھی جو ہفتے کے دوران 24 ربیع الاخر 385 سن عیسوی کو پیش آئی اور جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مسیحی لشکر کے چیدہ اور منتخب جوان مرد قید کر لیے گئے۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجینالڈ اور بڑے بڑے عیسائی شرفاء گرفتار کر لیے گئے۔ باقی فلسطین کے تمام عیسائی بہادر اور شاہ سوار مسلمانوں کے پہرے میں تھے۔ مسیحی لشکر کے معمولی سپاہی، پیدل اور سوار جو زندہ بچے تھے سب مسلمانوں کے اسیر ہو گئے۔ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائیوں کو جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی میں باندھے لے جاتا دیکھا گیا۔ ٹوٹی ہوئی صلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں، اور کٹے ہوئے سرزمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے خربوزوں کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آئیں۔ مدتوں تک جنگ کا یہ میدان جس میں یہ خونی لڑائی ہوئی تھی اور جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ 3000 آدمی مارے گئے تھے، مشہور رہا کہ 1 سال کے بعد ہڈیوں کے تودے اور ڈھیر دور سے لوگوں کو نظر آتے اور جانوروں کے کھانے کے بعد جو ٹکڑے بچے پڑے تھے وہ بھی میدان جنگ میں جا بجا پڑے دکھائی دیتے تھے۔ اس فتح کے ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار رہے گا جس سے سلطان کی دینی حمیت اور قوت ایمانی کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تاریخ دان اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ کیا واقعتاً سلطان صلاح الدین ایوبی ایسا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ لڑائی کے میدان میں نصب کیا۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو حکم دیا کہ قیدی سامنے حاضر کیے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجینالڈ دونوں اندر لائے گئے۔ سلطان نے بادشاہ یروشلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اسے پیاسا دیکھ کر برف میں سرد کیے ہوئے پانی کا کٹورا دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ترجمان سے کہا کہ بادشاہ گائی نے دیا ہے۔ روٹی اور نمک جسے دیتے ہیں وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ آدمی ریجینالڈ اس قسم کی حفاظت میں ہی میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ سلطان اتنا کہہ کر کھڑا ہوا اور ریجینالڈ کے سامنے آیا۔ ریجینالڈ جب سے خیمے میں داخل ہوا تھا برابر کھڑا رہا۔ سلطان نے اس سے کہا کہ سن، میں نے تجھے قتل کرنے کی قسم 2 مرتبہ کھائی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا، دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے اور دغابازی سے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ جب ان بے کس حاجیوں نے تمہیں انسانیت اور شرافت کی درخواست کی تو تم نے گستاخانہ لہجے میں کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ سے کہو کہ تمہیں رہائی دلائیں۔ یہ فکرہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر یہ بے ادب اور گستاخ میرے ہاتھ آئے گا تو اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دوں گا۔ سلطان نے ریجینالڈ سے کہا کہ دیکھ، اب تیری بے ادبی اور گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور جیسا کہ عہد کیا تھا ریجینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ جو کچھ رمق باقی تھی اسے پہرے داروں نے آ کر ختم کر دیا۔ بادشاہ گائی اس قتل کو دیکھ کر لرز گیا اور سمجھا کہ اب اس کی باری آئے گی۔ سلطان نے اسے اطمینان دلایا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں۔ تمہارے بھائی نے بار بار عہد شکنی کی تھی، اب جو کچھ گزر گیا گزر گیا۔ ایک روایت ہے کہ سلطان نے ریجینالڈ کو طلب کیا اور کہا کہ لو، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 سن عیسوی میں یورپ کے متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور ان کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔
صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین پر بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ حطین فتح کر لیا گیا، جس کا آپ کو پہلے واقعہ سنایا گیا ہے۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 1 ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھی۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اسی طرح نور الدین کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت عیسائی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین نے ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دی، اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر قبضے کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سنہ عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا، یہاں تک کہ 1948 دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 جسے 67 بولا جاتا ہے، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں بیت المقدس یعنی یروشلم کو ایک نیوٹرل شہر کے طور پر قائم کر دیا گیا، جو اس وقت نہ فلسطین میں آتا ہے نہ ہی بنی اسرائیل کے علاقے اسرائیل میں۔ سلطان صلاح الدین کی سیرت کی اگر بات کریں تو سلطان صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ اتنے اچھے سلوک کیے کہ عیسائی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دڑ میں پھوڑے ہو گئے، ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے پر پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین نے عیسائیت کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم کرنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ لیکن سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان کے زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلمان سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب انہوں نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ سلطان صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں داخل کرا دیں۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ شام میں تو نور الدین کے زمانے میں مدرسے اور شفاخانے قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفاخانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین کے قائم کردہ شفاخانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبیر لکھتا ہے کہ یہ شفاخانے ایک محل کی طرح ہوتے تھے جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اس نے عورتوں کے شفاخانے اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا ہے۔
सुल्तान सलाहुद्दीन सल्तनत गौरिया के हुक्मरान शहाब उद्दीन गौरी और मराकशी हुक्मरान याकूब अल मंसूर के हम असर थे, और बिलाशुबा ये तीनों हुक्मरान अपने वक्त के दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में से थे। सुल्तान सलाहुद्दीन की वफात की बात करें तो 589 सने ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन इंतकाल कर गए। उन्हें शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दिमश्क की मशहूर ज़माना उमवी मस्जिद के नवाह में सुपुर्द खाक किया गया। सलाहुद्दीन ने कुल 20 साल हुकूमत की। मुअर्रख इब्न खलकान के मुताबिक उनकी वफात का दिन इतना तकलीफ दे था कि ऐसा तकलीफ दे दिन इस्लाम और मुसलमानों पर खुलफाए राशिदीन की मौत के बाद कभी नहीं आया। मौजूदा दौर के एक अंग्रेज मुअर्रख लेन पोल ने भी सुल्तान की बड़ी तारीफ की है और लिखता है कि उसके हम असर बादशाहों और उसमें एक अजीब फ़र्क था। बादशाह ने अपने जाहो जलाल के सबब इज्जत पाई और उन्होंने अवाम से मोहब्बत और उनके मामलात में दिलचस्पी लेकर हर दिल अजीज़ी की दौलत कमाई। सुल्तान सलाहुद्दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा हाकिम मदीना ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक तोहफ़ा भेजा। लाने वाले ने कहा कि हाकिम मदीना ने आपके लिए एक ऐसा ख़ास तोहफ़ा भेजा है जो आज तक शायद आपको किसी ने न दिया हो। सुल्तान ने जब इस तोहफ़े के लिहाफ को खोला तो उसमें खजूर के पत्तों का बना हुआ एक पंखा था। सुल्तान ने लाने वालों से पूछा, इसमें क्या ख़ास बात है जो तुम लोग इतनी दूर से मेरे लिए ये पंखा लेकर आए हो? तो लाने वालों ने कहा, सुल्तान इतनी जल्दी न कीजिए, ज़रा इसके दूसरी तरफ की इबारत पढ़ लीजिए। सुल्तान ने पंखे को जब दूसरी तरफ उल्टा तो उस पर लिखा था कि यह पंखा हाकिम मदीना की तरफ से सुल्तान के लिए ख़ास तोहफ़ा है जो कि उस खजूर के पत्तों से बनाया गया है जो बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के साथ मुत्तसिल है। सुल्तान ने जब ये पढ़ा तो उसकी आंख में आंसू जारी हो गए और पंखे को चूम कर अपने सर पर रखा और दरूद शरीफ पढ़कर कहने लगा कि वाकई इससे पहले आज तक किसी ने मुझे ऐसा तोहफ़ा नहीं दिया। सन 1187 सने ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा फतह कर लिया। 4 जुलाई 1187 को हैटिन की जंग में उसको ल्यूसिग्नान के इलाके, यरूशलेम के बादशाह और त्रिपोली के रेमंड सोइम की मुश्तरका अफवाज का सामना करना पड़ा। सिर्फ उस जंग की बात करें तो सलीबियों की फ़ौज को सलाहुद्दीन की फ़ौज के हवाले से बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। ये वक्त तारीख में सलीबियों के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हुआ। रेनॉल्ड ने हाजियों के काफिले पर न सिर्फ हमला किया था बल्कि उनकी रहम की अकील को भी मुस्तरद कर दिया था और बहुत से हाजियों को मौत के घाट भी उतारा था। इसके अलावा रेनॉल्ड नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाम में गुस्ताखी का भी मुर्तकिब हुआ था। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई कि वो खुद रेनॉल्ड को अपने हाथों से मौत की घाट उतारेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रेनॉल्ड को गिरफ्तार करके कैदी बनाया और हाजियों के काफिले पर हमला करने के जुर्म में खुद उसका सर कलम किया और तारीख में सच्चे आशिक रसूल होने का सबूत दिया। आज की ज़िंदगी में कोई ऐसा सच्चा मुसलमान और बहादुर आज के ज़माने में मिलता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के तौर तरीके और अदब आदाब के बारे में बात करें तो ऐसे अदब आदाब बादशाहों में से चंद एक को ही मिले होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसा अजीम हुक्मरान था जो मैदान जंग में कहर बर्पा करने वाला एक बहादुर जंग तो था, लेकिन वो एक रहमदिल इंसान भी था। सलाहुद्दीन नमाज पंजगाना का पाबंद और नफली इबादत गुजार था। उसने कभी कोई नमाज न छोड़ी और न कज़ा की। उसके साथ हमेशा एक इमाम मौजूद होते थे और अगर कोई इमाम न हो तो किसी आलिम दीन के पीछे नमाज अदा कर लेता जो वहाँ मौजूद होते। सुल्तान सलाहुद्दीन ने सारी ज़िंदगी जो कुछ कमाया उसका बेशतर हिस्सा सदके और खैरात में खर्च कर दिया और कभी वो इतनी दौलत जमा ही न कर पाया कि वो ज़कात अदा कर पाता। सलाहुद्दीन की एक बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हज अदा कर सके, लेकिन वो जिहाद में इस हद तक मसरूफ़ रहा कि उसके पास इतनी रकम ही जमा ना हो सकी कि वो हज कर सके और उसके बगैर ही उसका इंतकाल हो गया। एक अजीम हुक्मरान बनने के लिए एक इंसान को हिम्मत वाला, उसूलों का पाबंद, मजबूत इरादों वाला मगर इंसाफ और रहम करने वाला होना चाहिए। सलाहुद्दीन हर पीर और जुमेरात को एक इजलास मुनक़िद करता जिसमें बैठकर अवाम की फरियाद और तकालीफ सुनी जाती। उस महफिल में कानूनदान, काजी साहिबान और आलम दीन भी शिरकत करते थे। सलाहुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की मदद करने में कोताही नहीं बरती। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कभी किसी से बदकलामी नहीं की और ना ही अपनी मौजूदगी में किसी और को करने दी। अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने कभी कोई तलख बात नहीं की थी और ना ही कभी किसी मुसलमान के खिलाफ अपने कलम को इस्तेमाल किया था। वो एक वफादार और रहमदिल इंसान था। जब भी कोई यतीम उसके दरवाजे पर आया उसने बहुत शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और उनको उनके वालिद के माल से हिस्सा भी दिया।
ابن شداد لکھتے ہیں جب انگریزوں کا بادشاہ شیر دل رچرڈ جو صلاح الدین کا ازلی دشمن تھا بیمار پڑا تو صلاح الدین نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھلوں کا تحفہ بھی بھیجا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے ایک دشمن کی اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سلطان صلاح الدین نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی، اور اس نے نسلوں کے لیے کوئی دولت کا انبار نہ چھوڑا۔ آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے ان پہلوؤں کے حوالے سے بتایا جو کہ عام لوگ نہیں جانتے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسپاٹ لائٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا لیجئے۔ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور کیا ایسے مسلمان حکمرانوں کی خواہش آپ کو ہے، اور کیا لگتا ہے کہ بیت المقدس دوبارہ آزاد ہو پائے گا، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران آئے گا اور مسلمانوں کی داد رسی کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔